جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے پیغام کو عام کرنا شروع کر دیا، ہر فرد تک حق پیغام پہنچانا شروع کیا، تو کفار نے جب یہ سنا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام تو ہمارے بتوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک گروپ، ایک پینل کفار کا اکٹھا ہوا اور ابو طالب جو رسول اللہ علیہ السلام کے چچا ہیں ان کے پاس آئے۔ یہ کون سے بندے تھے؟ عتبہ 1، شیبہ 2، ابو جہل 3، ابو سفیان 4، عاص بن وائل 5 اور اسود بن مطلب 6۔ یہ ایک کفار کے یہ بڑے تھے، نامور لوگ تھے، سرکردہ لوگ تھے۔ یہ اکٹھے ہو کے ابو طالب پاک کے پاس آئے، آ کے عرض کرنے لگے کہ اے ابو طالب، ہمارا آپ کے ساتھ بڑا خاندانی تعلق ہے، آپ بڑی وجاہت والے ہیں، اور روکو اپنے بھتیجے کو، وہ بتوں کو برا کہتا ہے، وہ ہمارے بڑوں کو گمراہ کہتا ہے، ہمیں بے وقوف اور احمق کہہ رہے ہیں، روکو یار اسے، یہ کوئی بات ہے؟ ہمارا آپس میں ماحول ڈسٹرب ہو جائے گا۔ وہ یہ بات کہہ کے چلے گئے۔ ابو طالب پاک فرماتے ہیں کہ میں خاموش رہا، رسول اللہ علیہ السلام اپنے پیغام توحید و رسالت پر ڈٹے رہے، جمے رہے، دن رات، خوشی غمی، سردی گرمی، کچھ بھی ہے، حضور علیہ السلام چلتے رہے۔ کچھ عرصے بعد جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ تو پیغام مزید تیز ہے، تو وہ پھر اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کے پاس آ کے اب انہوں نے اپنی طرف سے لالچ دینا چاہا۔ کیا کہنے لگے؟ ابو طالب اپنے بھتیجے کو بٹھا کے پوچھو کہ اس کا مدعا کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ اگر اسے دولت چاہیے تو ہم پورے مکہ کی دولت دینے کو تیار ہیں، اگر اس نے شادی کرنی ہے حسین و جمیل عورت دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر وہ سربراہی چاہتا ہے تو بھائی وہ بڑا اخلاق والا ہے، ایماندار ہے، ہم اسے سردار بنانے کو تیار ہیں، لیکن اسی کو یہ جو توحید کا پیغام ہے نا یہ چھوڑ دے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے چچا نے جب یہ باتیں سنی تو فرمایا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔ وہ چلے گئے، سرکار کو بلایا، رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے اپنے چچا ابو طالب کے پاس۔ جی چچا، بیٹے اس طرح کفار کہہ کے گئے ہیں، پیسہ دیتے ہیں اگر چاہیے، شادی کے لیے عورت دیتے ہیں اگر چاہیے، عہدہ دیتے ہیں اگر چاہیے، تو یہ کام چھوڑ دو، توحید کا پیغام چھوڑ دو۔ یہ سیرت کا سب سے خوبصورت ترین نکات میں سے ایک ہے۔ اس وقت جب کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور ایک چچا وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ وہ آئے تھے کہہ کے گئے ہیں جیسے آپ کہو۔ اللہ کے نبی نے اس حالت میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ چچا وہ تو دولت، عہدے اور عورت کی بات کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ کے کہے نا چھوڑ دے توحید کا پیغام، میں سب کچھ قربان کر دوں گا، یا میں ہر دم اللہ کی بات کروں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن اللہ کا پیغام کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب آپ نے محبتوں کے ساتھ یہ پیغام دیا تو حضرت ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے پھر یہ کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ آپ اپنے راہ پہ کام کرو، میں ہر دم آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایسے مقامات پر آ کر، ایسی کیفیت میں آ کے دین پہ ڈٹ جانا، یہ نبوت کی شان ہے۔